السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں خودکش بم دھماکے میں 6 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، اور افغان امن کے لیے امریکی خصوصی مندوب زالمی خلیلزاد نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ امریکہ اس طویل ترین جنگ سے نہ ہی بھاگ رہا ہے اور نہ کوئی کٹوتی کر رہا ہے، اور خواتین اس 18 سالہ جنگ کے خاتمے کی بات چیت میں نشستیں حاصل کریں گی۔ اور امریکہ کے چوٹی کے فوجی عہدے کے لیے نامزد اہلکار جنرل مارک میلی نے کہا ہے کہ افغانستان سے قبل از وقت فوجی انخلا حکمت عملی کی غلطی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے جمعرات کے روز وزیر اعظم عمران خان سے اہم ملاقات کی، جس کے بعد جاری ہونے والے ایک اخباری بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ تحریک انصاف اور اتحادی جماعتیں حزب اختلاف کی سیاسی چال کو مل کر ناکام بنائیں گی۔ بھارت نے کہا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کے حالیہ بیان کو اہمیت نہیں دیتا، جس میں انہوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عسکری کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی تھی، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان غیر رسمی سفارتکاری یعنی ٹریک 2 مذاکرات کا 2 روزہ اجلاس جمعے کو اسلام آباد میں شروع ہوا ہے۔ روس کے میزائل شکن S-400 دفاعی نظام کی پہلی کھیپ ترکی کو موصول ہو گئی ہے، اور امریکہ کے وزیر محنت ایکوسٹا اسٹین نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ خبریں ہم تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار کے پچیوا گام ضلع میں جمعے کی صبح شادی کی تقریب میں خودکش بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 6 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، جن میں حکومت نواز ملیشیا فورس کا کمانڈر بھی شامل تھا۔ ننگرہار صوبے کے گورنر عطا اللہ خگانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خودکش حملہ آور ایک چھوٹا بچہ تھا، جس نے ملک تور کے بھتیجے کی شادی کی تقریب میں یہ حملہ کیا۔ ملک تور طالبان مخالف مقامی ملیشیا کے کمانڈر تھے، جو حملے میں دوسرے 5 افراد کے ہمراہ موت کا شکار ہو گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 40 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اسلامک امارات کے مجاہدین کا شادی کی اس تقریب میں حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور افغان امن کے لیے امریکی خصوصی مندوب زالمی خلیلزاد نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ امریکہ اس طویل ترین جنگ سے نہ ہی بھاگ رہا ہے اور نہ ہی کوئی کٹوتی کر رہا ہے، اور خواتین اس 18 سالہ جنگ کے خاتمے کی بات چیت میں نشستیں حاصل کریں گی۔ خلیلزاد نے قطر سے ویڈیو لنک کے ذریعے واشنگٹن میں حاضرین سے خطاب کیا۔ وہ دوحہ میں 8 جولائی کو ختم ہونے والی 2 روزہ انٹرا افغان کانفرنس میں شریک تھے، جو افغانستان کے مستقبل کے لیے ایک لائحہ عمل کی قرارداد پر منتج ہوئی۔ واشنگٹن کی تقریب میں خواتین نے پرزور طریقے پر یہ آواز بلند کی تھی کہ انہیں خطرہ ہے کہ کوئی امن معاہدہ طالبان کے ساتھ انہیں اسی دور میں واپس لے جائے گا جو طالبان کے ظلم و جبر کا دور تھا، اور جو پیش رفت خواتین نے کی ہے وہ واپس ہو جائے گی۔ خلیلزاد نے کہا کہ ہم ایک مثبت سرمایہ چھوڑیں گے اور افغانستان کے ساتھ ایک دیر پا رشتے اور ساجھیداری قائم کریں گے۔ امریکہ کے چوٹی کے فوجی عہدے کے لیے نامزد اہلکار جنرل مارک میلی نے کہا ہے کہ افغانستان سے قبل از وقت فوجی انخلا حکمت عملی کی غلطی ہوگی۔ ایسے میں جب تقریباً 2 عشروں سے جاری لڑائی کے خاتمے کے غرض سے امن اور ممکنہ تصفیے کے لیے امریکہ اور طالبان کے مابین مذاکرات جاری ہیں۔ جنرل مائک میلی فوج کے چیف آف اسٹاف ہیں، جنہیں جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے سربراہ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ انہوں نے جمعرات کے روز سینٹ میں مسلح افواج کی قائمہ کمیٹی کی سماعت کے دوران کہا کہ میرے خیال میں یہ کام سست، تکلیف دہ اور مشکل امر ہے۔ مائلی نے کہا کہ انہوں نے امن مذاکرات میں پیش رفت دیکھی ہے، جس کا مقصد لڑائی ختم کرنا ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس نے حکم جاری کیا ہے کہ ہائی کورٹ کی جانب سے وزارت قانون کو لکھے گئے خط اور ارشد ملک کے حلفیہ بیان کو نواز شریف کی اپیل کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ ترجمان اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جمعے کو جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق کی ہدایت پر رجسٹرار نے وزارت قانون کو خط لکھ کر ہدایت کی ہے کہ جج ارشد ملک کی خدمات واپس لے لی جائیں۔ ارشد ملک کو ڈیپوٹیشن پر احتساب عدالت میں جج تعینات کیا گیا تھا اور اب ان کی خدمات واپس پنجاب کے حوالے کر دی جائیں گی۔ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے جمعرات کے روز وزیر اعظم عمران خان سے اہم ملاقات کی، جس کے بعد جاری ہونے والے ایک اخباری بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ تحریک انصاف اور اتحادی جماعتیں حزب اختلاف کی سیاسی چال کو مل کر ناکام بنائیں گی۔ ذرائع نے بتایا کہ ملاقات کافی دیر تک جاری رہی، جس دوران اپوزیشن کی جانب سے پیش کردہ عدم اعتماد کی تحریک اور سیاسی صورتحال پر غور و خوض کیا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان غیر رسمی سفارتکاری یعنی ٹریک 2 مذاکرات کا 2 روزہ اجلاس جمعے کو اسلام آباد میں شروع ہوا، جس میں پاکستان اور بھارت کے نوجوان صحافیوں، دانشوروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ میں رواں سال فروری میں ہونے والے حملے کے بعد سامنے آنے والی انتہائی کشیدہ صورتحال کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان غیر سرکاری سطح پر یہ پہلا رابطہ تھا۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور بھارت نے کہا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کے حالیہ بیان کو اہمیت نہیں دیتا، جس میں انہوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عسکری کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی تھی۔ نئی دہلی میں وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ہفتے کے روز بریفنگ میں کہا کہ ایسی دھمکیاں ہم سنتے رہتے ہیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اس طرح کی دھمکی دی گئی ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کی سیکیورٹی فورسز میں یہ قابلیت ہے کہ وہ ہر طرح کے خطرات کا سامنا کر سکتی ہیں۔ بھارتی دفتر خارجہ کے مطابق القاعدہ کو اقوام متحدہ نے ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ روس کے میزائل شکن S-400 دفاعی نظام کی پہلی کھیپ ترکی کو موصول ہو گئی ہے۔ ترکی کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں بتایا کہ دور مار ایئر میزائل نظام انقرہ سے باہر ایک ہوائی اڈے پر نصب کیا جائے گا۔ نیٹو کے پہلے رکن ترکی کو روس کی طرف سے اسلحے کے اس معاہدے نے ان خدشات کو جنم دیا ہے کہ ترکی روس کے دائرۂ اثر کے قریب آ رہا ہے۔ امریکہ نے ترکی پر شدید دباؤ ڈالا تھا کہ وہ $2 ارب سے زیادہ مالیت کے اس سمجھوتے سے پیچھے ہٹ جائے، ورنہ اس پر ممکنہ طور پر اقتصادی پابندیاں لگ سکتی ہیں اور اسے F-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کے کنسورشیم سے نکالا جا سکتا ہے، اور اس معاہدے کے ٹوٹنے سے ترکی کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا۔ ترکی نے امریکہ کے مطالبے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اصرار کیا تھا کہ کون سا نظام اس کے ملک کے لیے بہتر ہے، یہ فیصلہ ملک کی سلامتی کے لیے ترکی کو ہی کرنا ہے۔ موسمی پیشگوئی کرنے والوں نے خبردار کیا ہے کہ امریکی ریاست لوزیانا کے ساحل پر طوفانی آندھی کا حملہ ہو سکتا ہے، جبکہ استوائی طوفان بیری خلیج میکسیکو کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کی رات لوزیانا میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کو ہدایت کی کہ وہ وفاقی ادارے فیما کے ساتھ مل کر ریاست کو فنڈز اور دوسرے وسائل مہیا کرے تاکہ وہ طوفان کے دوران اور اس کے بعد کے مسائل سے نمٹ سکیں۔ نیشنل ہریکین سینٹر نے توقع ظاہر کی ہے کہ اول درجے کا یہ طوفان جمعے کو دیر گئے یا ہفتے کے صبح خلیج میکسیکو پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ بحر اوقیانوس میں آنے والا اس موسم میں یہ پہلا طوفان ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔